بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں تمام لوگ میرے دیکھنے اور سننے والے، اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل پر آج ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اور بس جی ہم لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ، سب خیریت رہی۔ مصروفیت کی وجہ سے ولاگ جو ہے وہ روزانہ نہیں آ پاتا، جبکہ مجھے اس کا احساس ہے کہ ریگولر ولاگ بنانے چاہیے۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی اب انشاءاللہ کہ ولاگس کو میں ریگولر کر سکوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے آپ کو دکھاتی ہوں یہ شاپنگ جو ہم لاسٹ ٹائم مال گئے تھے، اور فاطمہ کے لیے میں نے انجن برانڈ کے جو کپڑے تھے وہ خریدے تھے۔ کچھ فاطمہ کے کپڑے خریدے تھے، کچھ خدیجہ کے لیے خریدے تھے۔ بہت اچھے لگے مجھے ان کی یہ ٹریک سوٹس، یہ جو گرے کلر کا پڑا ہے، یہ بلو والا، اور یہ والی شرٹ اس کے ساتھ میں نے گرے کلر کی پینٹ میچ کی تھی۔ ایکسپینسو تو کافی تھے، 5-6 ہزار روپے میں آلموسٹ ایک ان کا جو سوٹ ہے وہ بنا ہے، پورا تیار ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ اچھا تھا اور کوالٹی اچھی تھی۔ یہ ایک اپر تھا وائٹ کلر کا جو میں نے خریدا، ساتھ میں کسی بھی پینٹ کے اوپر آپ پہنا سکتے ہیں، اور پینٹ شرٹ کے اوپر آپ پہنا سکتے ہیں۔ اور کچھ کپڑے لیے تھے جی خدیجہ کے، یہ جو ابھی میں آپ کو دکھانے لگی ہوں، اور فلیس کے بنے ہوئے تھے، موٹے موٹے تھے، اچھے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ ساری کی ساری شاپنگ جو ہے وہ ان پیک کر کے آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں شیئر کر سکوں، تاکہ آپ بھی دیکھ لیجئے۔ اور سردیوں کے کپڑے اور جوتے بچوں کے میں نے خرید لیے ہیں جی سارے۔ ایک وہ گرے کلر کا ٹریک سوٹ ہے، اور ایک یہ ہے جو آپ کو بھی میں دکھا رہی ہوں، پنک کلر کا۔ دونوں کا سٹف ہی بہت اچھا تھا، اور اپنی پرائس کے حساب سے جو سٹف ہے وہ ماشاءاللہ سے مجھے تو بہت اچھا لگا۔ اور ابھی تو ہم خیر ایک دفعہ 1-2 ان میں سے پہنا کر دیکھ چکے ہیں، اور اچھا ہی تھا سب۔ تو یہ ہو گئے تھے جی کارڈز اور پھول پیک، کیونکہ ٹیچرز ڈے تو بہت دن پہلے گزر چکا ہے، لیکن اسکول والوں نے سیلیبریٹ کیا ہے اپنے سٹاف کے لیے اب۔ تو اس سے پہلے میں دے چکی تھی پورا ایک گفٹ پیک بنا کر فاطمہ کے جو کلاس ٹیچر ہیں اس کو، لیکن ابھی چونکہ دوبارہ سے ٹیچرز ڈے آ گیا، تو اس کی جو 3-4 ٹیچرز تھیں سارے سبجیکٹس کی، میں نے ان سب کے لیے ایک کارڈ، اوپر ایک چاکلیٹ اور ایک پھول لگا کر بھیج دیا تھا، کہ بچے جو ہیں وہ خالی ہاتھ اگر جائیں تو مناسب نہیں لگے گا ان کو، پھر ایمبیرسمنٹ ہوگی وہاں پر کہ اور لوگ جو ہیں وہ بچے پھول لے کر آئے ہیں، کارڈز لے کر آئے ہیں ٹیچرز کے لیے۔ اور بے شک جو ٹیچرز ہیں وہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کردار ہے، اور بڑا ہی باعزت کردار ہے میرے نزدیک، کہ جو ہمارے بچوں کو سٹارٹنگ سے دیکھیے شعور سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ان کو انسان بنانے میں کتنے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ بھی ہو گیا تھا جی کام، اور ابھی میں نے تمام ونٹر کے جو کپڑے تھے بچوں کے وہ اوپر سے جو الماریوں میں رکھے تھے اوپر والے پورشن میں وہ نکلوائے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو ابھی ہم سیٹ کریں گے۔ اور سوپ بنوایا تھا فاطمہ کے لیے، کیونکہ آج کل موسم تھوڑا سا چینج ہوا ہے اور گلے جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، تو خدیجہ اور فاطمہ کو میری کوشش تھی کہ سوپ یہ پی لے تو اچھا ہے ان کے لیے۔ فاطمہ تو ماشاءاللہ سے خود پی رہی ہے، اس کو میں کھانے میں تھوڑا بہت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کر رہی ہوں، تاکہ میرے لیے پرابلم نہ ہو کہ اسکول میں اس کو لنچ بھیجوں تو ٹیچر کو کروانا پڑے۔ ابھی کپڑوں کی سیٹنگ کر رہے تھے جو پہلے سے پڑے تھے گھر کے اندر، اور میں نے نکلوائے ہیں سردیوں کے، وہ الگ الگ ان کے کیبن ہم بنا کر رکھ رہے ہیں، تاکہ جیکٹس وغیرہ جو بھی کچھ آگے چل کر 1 ماہ بعد یوز ہوں گی تو ان کو ہم 1 مہینہ بعد نکال لیں گے۔ یہ سارے کام تو چلتے رہیں گے جی ساتھ ہی ساتھ، لیکن میں آج آپ کے لیے جو اصل کام کی بات ہے آپ کو بتاؤں تو ایک واقعہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ جو میری ایک بہن ہے، اسی طرح سے جس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ ایک تعلق بن گیا ہے، ان کا بھی ایک بہت ہی دیر سے ایشو چل رہا تھا شادی سے ریلیٹڈ، اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو ان کے لیے یہ وظیفہ میں نے ان کو سجیسٹ کیا، ان کو بتایا، جو آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ الحمدللہ 11 دن کے اندر اندر ہی ان کی بات جو ہے وہ پکی ہو گئی، ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا۔ اور یہ وظیفہ صرف شادی کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کو کسی بھی طرح کی کامیابی چاہیے ہو، آپ کا کوئی بھی جائز مقصد ہو، جیسے بہت سے لوگوں نے مجھے کمنٹس کیے ہیں کہ ہمارے جو شوہر ہیں، ایک بہن کا میسج آیا ہے ان کا کانٹریکٹ رینیو ہونا ہے، ایک بہن کا آیا تھا کہ میری جاب جو ہے وہ پرماننٹ ہو جائے، اسی طرح سے اولاد کے حصول کے لیے اگر کوئی پریشان ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کچھ لوگ ذاتی گھر کے لیے پریشان ہیں، کچھ اپنی بیٹیوں کے، بہنوں کے
بھائیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، نوکری کی پریشانی ہو، کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، تو کامیابی کے لیے یہ بہت ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے۔ تو ابھی مجھے ان کی 2-3 دن پہلے کال آئی کہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے الحمدللہ۔ تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ میں جو نیکسٹ ولاگ بناؤں گی اس میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گی وظیفہ۔ تو بغیر ہم اپنا وقت ضائع کیے آپ کو سب سے پہلے وظیفہ بتاتے ہیں جی، اور وظیفے کے لیے آپ پہلے اسکرین پر غور سے دیکھ لیجئے میں نے آپ کے لیے کیا لکھا ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ لیجئے جی، ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ دن میں کسی بھی وقت، دن یا رات میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تسبیح حضرت زہرا علیہ السلام جو ہے آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ جن لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ تسبیح کون سی ہے وہ تو ٹھیک ہے، جن کو نہیں پتہ میں آپ کو ابھی تفصیل کے ساتھ بتاتی ہوں کہ وہ تسبیح کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے جی آیت الکرسی پوری کی پوری، واہ العلی العظیم تک۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے جی قل ھو اللہ، سورہ اخلاص جو ہے وہ 3 مرتبہ پوری کی پوری۔ پھر آپ پڑھیں گے جی 3 مرتبہ درود و سلام، صلاۃ آپ پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے جی سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 اور 2 کو ملا کر آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 بار آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ 1 نمبر آیت اور 2 نمبر آیت کو ملا کر جب آپ مکمل کر لیں گے تو وہ 1 بار ہو گئی۔ پھر آیت نمبر 1 اور 2 کو ملا کر پڑھ لیں گے تو 2 مرتبہ ہو گئی، اور پھر 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ وہ یہاں پر میں نے نہیں لکھا، آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو پھر آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کیجئے۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ علیہ السلام جو ہیں، سیدنا فاطمہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی لاڈلی اور پیاری بیٹی، اور ان کے لیے آپ نے کچھ نہ کچھ جتنا بھی آپ سے ہو سکے آپ نے صدقہ ان کی ذات مبارکہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ کی راہ میں آپ کسی کو بھی دے دیجئے، آپ کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، خواہ آپ کیڑے مکوڑوں کو، پرندوں کو کوئی صدقہ ڈال دیجئے، چاہے آپ کسی کو کوئی پیسے دے دیجئے، کوئی کسی کی ضرورت پوری کر دیجئے۔ اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، آپ نے بس ان کی ذات کے لیے جو ہدیہ ہے، کوئی صدقہ ہے، وہ آپ نے کر دینا ہے۔ تو یہ کام آپ نے، کچھ بہنیں پوچھتی ہوتی ہیں جی صدقہ روزانہ کرنا ہے، جی بالکل، آپ جتنے دن اس عمل کو کریں گی، 11 دن سے تو زیادہ تو انشاءاللہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا انشاءاللہ، ضرور اللہ کی ذات جو ہے وہ اس کو حل کریں گی۔ تو آپ نے یہ وظیفہ جو آپ کو بتا دیا میں نے۔ اب آ جاتے ہیں جی ہم، جو شروع میں نے اوپر لکھا کہ تسبیح جو ہے زہرا علیہ السلام وہ کیا ہے۔ تو یہ تسبیح جی بی بی پاک سیدنا فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کو ان کے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جو ان پر نازل ہوئی، تو انہوں نے اس کو سکھایا اپنی بیٹی کو، اور ہم اکثر نماز کے بعد بھی یہ تسبیح جو ہے وہ پڑھتے ہیں، بلکہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ وہ یہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ پہلے 34 مرتبہ پڑھیں گے، 34 ٹائمز اللہ اکبر۔ اس کے بعد 33 ٹائمز آپ پڑھیں گے، 33 مرتبہ آپ پڑھیں گے الحمدللہ، اور اس کے بعد آپ 33 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ پڑھیں گے تو یہ آپ ٹوٹل جب ان کو ملائیں گے 34 اور 33 اور 33 یہ ملا کر 100 مرتبہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تسبیح ہے جو آپ نے پڑھنی ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ۔ تو اس کو کہتے ہیں جی تسبیح فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے ساتھ ان کو منسلک کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے والد محترم نے ان کو سکھائی تھی اور تاکید کی تھی کہ اس تسبیح کا دامن جو ہے آپ نہیں چھوڑنا، اور نماز کے بعد ہم مسلمان بھی اس کو ضرور پڑھتے ہیں۔ یہ ہو گیا آپ کو وظیفہ میں نے بتا دیا آج کا، اور اس وظیفے کا جو اثر ہے انشاءاللہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ گارنٹی شدہ ہے۔ اور ابھی تو مجھے اور یقین کامل ہو گیا جب اس بہن کی مجھے کال آئی کہ آپی میرا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے گائیڈ کیا، مجھے بتایا۔ تو بے شک جی معاملات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حل کر سکتی ہے، ہمارا کام ہے صرف
گائیڈنس دینا آپ کو، جتنا علم ناقص سا تھوڑا سا ہمارے پاس موجود ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا، یا اپنے تجربات کو ہم شیئر کر سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ کسی کو اچھا گائیڈ کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی دعاؤں کو قبول کرے جی۔ دعا کر سکتے ہیں آپ کے لیے، جو کہ میں ہمیشہ کرتی ہوں، اور پچھلے کافی دنوں سے میری کچھ مصروفیات چل رہی تھیں جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے جو نام اور یہ چیزیں نوٹ نہیں کر سکی۔ انشاءاللہ کل ہے جی جمعرات کا دن، اور جمعرات کو ہمارے ہاں درود پاک کی جو محفل ہوگی، اور مدرسے میں ہم لوگ جو ایک محفل منعقد کرتے ہیں، انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اور یہ وظیفے کے ساتھ ہی دیکھیے جی، سردیوں کا ایک اور کام جو بہت امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ بستر جتنے بھی میرے ان باکسز میں پڑے تھے، جس کو ہم پیٹی کہتے ہیں اپنی یہاں کی زبان میں لوکل، اس میں میرے جتنے بھی شادی کے یہ بستر پڑے تھے ان کو دھوپ لگوانی تھی، کیونکہ لاسٹ ایئر بھی میں نہیں نکلوا سکی، یوزج میں نہیں آتے یہ بستر جو جہیز میں ملے تھے۔ تو آج کل تو آپ کو پتہ اتنی ٹھنڈ نہیں آتی، اور ایک آدھ رضائی ہی نکلتی ہے صرف، وہ بھی ڈبل بیڈ کی ایک رضائی ہو تو کافی ہے، اور بچوں کے لیے تو میں نے الگ سے جو چھوٹی چھوٹی رضائیاں ہیں ان کے ناپ کی وہ بنوا کر رکھی ہوئی ہیں، وہی ہم لوگ یوز کرتے ہیں۔ آج ان کو ہم نے دھوپ لگوائی تھی جی، پورا دن، صبح 10-11 بجے ہم نے ان کو نکال دیا تھا، اچھے سے صفائی کر کے ان کو دھوپ لگوا کر پورا دن۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ روئی جو ہوتی ہے آپ کی وہ کیڑا لگنے سے محفوظ رہتی ہے۔ اگر کوئی نمی آ جائے بستروں میں، کوئی بارشوں کا موسم ہوتا ہے، اس کے بعد یہ سال میں ایک مرتبہ ان کو پورے دن کے لیے اچھی طرح سے دونوں سائڈز کو پلٹ کر دھوپ لگوانا بہت ضروری ہے۔ تو آج ہم نے یہ کام بھی کیا، اور اوپر ہمارا جو ایک روم تھا جس کو ہم نے ایز اے اسٹور روم ٹائپ بنایا ہوا ہے، ویسے تو وہ کچن کی جگہ ہے، جب سب سے اوپر والی منزل پر ایک کمرہ بنائیں گے انشاءاللہ تو پھر اس کو ہم کچن کے طور پر سیٹ کر لیں گے۔ تو یہ سارا کام آج ہم نے نمٹایا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں نے سوچا کہ شیئر کر لوں۔ کچھ رضائیاں ہم نے اوپر والی چھت ہے ہماری ماشاءاللہ سے بڑی ساری، اس کی دیواروں پر ڈالی تھیں، اور کچھ ہم نے ٹیرس پر جنگلے کے اوپر جو ہے وہ ڈال لی تھیں۔ تو اس طرح سے کر کے پورا دن کے لیے پہلے صفائی کروائی تھی میں نے چھت کی، تاکہ بستر جو ہے وہ مزید گندے نہ ہو جائیں۔ اچھے سے صفائی کروانے کے بعد پھر ہم نے بستر جو ہے وہ ڈالے تھے، اور اینڈ میں آ کر پھر شام میں رات کو بلکہ جا کر ہم نے ان کو سمیٹا تھا، اور یہ سارا کام کرتے کراتے ہمارا دن جو ہے وہ گزر گیا۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی پوری کہ ابھی آپ لوگوں کے لیے جلدی جلدی ولاگ بنایا کروں میں، تو تاکہ آپ لوگ بھی انتظار نہ کرتے رہ جائیں، اور آپ کے جتنے معاملات اور کوسچنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ کے مسئلے جو ہیں ان کے لیے میں آپ کو گائیڈ کرتی چلی جاؤں۔ تو نماز کا وقت ہو گیا تھا جی عشاء کا، یہاں سے فری ہو کر پھر بس بچوں کو سلانا ہوتا ہے میں نے، اور یہی روٹین ہے جی، اینڈ میں ذرا کچن کا چکر لگاتی ہوتی ہوں، اور جتنے بھی ہمارے روٹی کو لپیٹنے کے لیے رومال ہوتے ہیں، برتن وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی سیٹنگ کروانا، ان کو دھلوانا اچھے سے، وہ سارے کام کروا کے آج تو میں نے کیبنٹس کے سارے برتن جو ہیں وہ نکلوا کر ایک مرتبہ اچھے سے واش کروا کر ان کو دوبارہ سے سیٹ کر کے رکھا تھا، کیونکہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اور آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اپنے گھر کو بھی اور اپنے آپ کو بھی۔ تو یہ تھا جی آج کا ولاگ، اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ نئے دیکھنے والے لوگ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک اور شیئر کیجئے گا۔ اپنے پرابلمز کے اس کے لیے آپ گائیڈنس کے لیے ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹس کا جواب جو ہے وہ ضرور کوشش کرتی ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دے سکوں، اور آپ کے لیے ٹائم نکال کر ولاگ جو ہے وہ بھی ابھی روزانہ بنانے کی کوشش انشاءاللہ کروں گی۔ تو آج کی روٹین ہماری یہیں پر ختم ہو گئی تھی جی، بس رات کو فاطمہ نے ضد کر لی لیٹ نائٹ کہ مجھے چاول کھانے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہم نے چاول جو ہے وہ میٹھے بنائے تھے، گڑ والے چاول، اور میں نے بنائے تھے کیونکہ ہمارا جو کک ہے وہ اتنا ایکسپرٹ نہیں ہے ابھی میٹھے چاول بنانے میں۔ تو یہ تھی جی بس روٹین آپ کے ساتھ ہو گئی شیئر، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی ضرور میری کل کی دعا میں بھی شامل ہوں گے۔ اگر کسی نئے بہن یا بھائی نے کوئی دعا کروانی ہے اسپیشل کسی کام کے لیے تو مجھے اپنے نام کے ساتھ اور مسئلے کے ساتھ کمنٹ کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔